حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ دوسرا، ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کی وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ تیسرا، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ چوتھا، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ پانچواں، ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا، مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ چھٹے نمبر پہ، ایک شخص کو دیکھا جہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ساتویں نمبر پہ، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے۔ تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں پہنچا دیا۔ آٹھواں، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ نمبر 9، ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ نمبر 10، ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 11، ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے، لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا، اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ نمبر 12، ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا، تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ نمبر 13، ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا، مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ نمبر 14، ایک شخص جہنم کے کنارے پہ کھڑا تھا، مگر اس کا خوف خدا آ گیا
اور وہ بچ گیا۔ نمبر 15، ایک شخص جہنم میں گر گیا، لیکن اس کے خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ نمبر 16، ایک شخص پل صراط پہ کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ نمبر 17، ایک شخص پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پار کروا دیا۔ نمبر 18، میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنت کی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 19، کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ نمبر 20، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا میں رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پہ کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ دوستو، احادیث مبارکہ اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔